ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ یہ مہینہ خطائیں یاد کر کے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ارے پہلے 10 دن بندہ مانگتا رہے مولا تیری رحمت چاہیے، دوسرا عشرہ آئے تو مغفرت کا سوال ہی بن جائے کہ میرے مالک کروڑوں بخشے جا رہے ہیں، میں رہ نہ جاؤں، میرے مولا جہنم میں نہ ڈالیو، عذاب میں گرفتار نہ کیجیو۔ اور جب آخری عشرہ آئے، اس عشرے کا نام ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، بندہ یاد کرے جہنم کی اس بھڑکتی آگ کو۔ یا خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو میزبان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جیسا مہمان ہو ویسی خوشی ہوتی ہے، اور مہمان اگر بڑا ہی پیارا ہو تو اس کی آمد سے پہلے تیاری بھی ویسی ہوتی ہے۔ آرڈنری مہمان ہے، عام مہمان ہے، ایک آدھ دن پہلے بندہ گھر کو دیکھ لیتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، تمام تیاری مکمل ہے کہ نہیں، گھر والوں کو بھی کہتا ہے ذرا دیکھ لو، کھانا وغیرہ تیار کر لینا، فلاں مہمان آ رہا ہے۔ لیکن اگر مہمان بڑا پیارا ہو، ایسا مہمان ہو کہ جس کا انتظار ہو، جتنی محبت اس مہمان سے ہوگی اتنی تیاری بندہ اس کی آمد کی کرتا ہے۔ کئی مہمان وہ ہوتے کہ ان کی آمد کا پتہ چل جائے تو رات نیند نہیں آتی، خوشی میں دن نہیں کٹتے کہ کب وہ دن آئے، کہ کب وہ مہمان ہمارے گھر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو اس کے عاشق ہیں ان کو سارا سال اس کا انتظار رہتا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں رحمتوں کے در کھول دیے جاتے ہیں، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، جس میں جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں، جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، گویا رحمتوں کی چھما چھم برسات ہونے لگ جاتی ہے۔ کیا اس مہمان کی ہم تیاری نہ کریں؟ کیا اس مہمان کا ہم انتظار نہ کریں؟ کیا اس مہمان کے آنے کی ہم خوشی نہ منائیں؟
بالکل خوشی منانی چاہیے. کیا ہمیں اس کا انتظار ہے؟ اور اگر انتظار ہے تو تیاری کہاں ہے؟ اس تیاری کا انداز کیا ہے؟ کیا دل صاف ہو گیا ہے؟ کیا آمد کے جشن میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے؟ یا وہی بری عادتیں، وہی برے افعال، وہی بیڈ ہیبٹس ہماری چل رہی ہیں؟ ظاہر ہے ماہ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس رب کے مہمان، ماہ غفران، عظیم الشان مہینے کی آمد ہے. تو اس مہینے کے لیے گھر تو نہیں سجایا جاتا، اس مہینے کے لیے کھانے تو نہیں پکائے جاتے، مگر اس مہمان کے لیے دل سجایا جاتا ہے، اس مہمان کے لیے روح کو سجایا جاتا ہے، اس مہمان کی آمد کے لیے اپنی عادتوں کو بہتر کیا جاتا ہے، اپنے افعال کو بہتر کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مفہوم ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان ہے. ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان. ماہ رمضان سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ ماہ رمضان کی قدر کیوں نہ کریں؟ اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کریں؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، یہ روزہ جو ہے نا یہ اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ کیونکہ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو نہیں علم ہو سکتا کہ ہم روزے سے ہیں. اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزہ عبادت کا دروازہ ہے، عبادت کا ڈور ہے، یہ دروازہ ہے عبادت کا. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کی تو بہت ساری خصوصیات، مگر ایک اور عظیم خصوصیت کہ رب عز و جل نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. تو یہ مہینہ ماشاء اللہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے،
ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان اے عاشقان رسول سنو سنو، مغفرت کا سامان کیسے ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ تو پہلی رات ہی سے رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ پہلی رات بھی عبادت میں گزاریں گے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے افطار سے پہلے اس کے منہ میں ایک اسمیل ہو جاتی ہے، ایک بو ہو جاتی ہے، مگر اللہ عز و جل کے نزدیک وہ جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ گویا جنت کو مزین کیا جا رہا ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے کہ میرے بندے روزہ رکھ کر عبادت کر کے تیرے اندر آ کر اس میں آرام اور چین پائیں گے۔ پھر فرمایا نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ گویا رمضان آتے ہی گناہگاروں کی بن آتی ہے، گناہگاروں کی گویا عید ہو جاتی ہے، جبھی تو اب جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں آمد رمضان ہے، آمد رمضان، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، بولو آمد رمضان ہے آمد رمضان، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دل جیس کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، ماہ رمضان اس کے مزید بھی نام ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں۔ معاسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے اور غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں،
اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے. سبحان اللہ. رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون. تو علماء فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی میں ہے، را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی. اور رمضان میں عبادتیں بھی 5 ہوتی ہیں، خصوصی عبادتیں ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات. یہ 5 حروف کی جو نعمتیں ہم نے سنی، تو علماء فرماتے ہیں جو یہ 5 عبادتیں کرے اس کو یہ 5 انعام عطا کر دیے جاتے ہیں. تو عبادت پر قبر باندھنا ہے، روزہ، تلاوت قرآن، پھر بتایا اعتکاف، شب قدر اور تراویح. یہ وہ عبادتیں ہیں جو کریں اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، روزانہ افطار کے وقت 1 ملین 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. اب افطار کے وقت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کھانا کیسا آ گیا نہیں آیا، سموسے پکوڑے آگے نہیں آئے، شربت بن گیا نہیں بنا، اس پر فکر ہونی چاہیے. یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے مولا 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. آج 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوں گے. اگر گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو سارے گھر والے دسترخوان کے قریب ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، اے کاش آنسو بہاتے ہوئے دعا میں مصروف ہوں کہ میرے مولا آج افطار میں 10 لاکھ بخشے جائیں گے. ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس انداز سے ہم افطار میں شامل ہوئے، اور سبحان اللہ جو مدنی چینل کے ساتھ افطار کرتے ہیں اور بالخصوص جو فیضان مدینہ میں افطار کرتے ہیں، تو پھر امیر اہل سنت نگران شورا جس رقت انگیز انداز سے دعا فرماتے ہیں، جو مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر آپ اس افطار میں شامل ہوں گے تو نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، نہ جانے کس کے آنسو بہیں اور سب کی مغفرت کر دی جائے. اور افطار پر روزانہ 10 لاکھ بخشے جانوں کے ساتھ ساتھ جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے رمضان میں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اور نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں، ایوری مومنٹ، ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. تو جمعہ کا دن آ جائے، شب جمعہ آ جائے، پھر تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اے کاش یہ لمحات ہمارے مسجد میں گزریں، یہ لمحات ہمارے عبادت میں گزریں اور التجاؤں میں گزریں کہ میرے مولا ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تیار ہو جاؤ کہ اس مہینے میں ہم نے انشاءاللہ اپنے رب سے مغفرت کو حاصل کرنا ہے. اس مہینے میں گر گڑا کر اپنے رب سے خوب بھیک مانگنی ہے. اور جہاں کروڑوں بخشے جائیں گے، ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری مغفرت بھی ضرور فرمائے گا.
امیر اہل سنت کتنی پیاری ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، فرماتے ہیں آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب پڑ گئے تو زخم پہ تالے، پڑ گئے تو زخم پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد ہمارا رمضان جو ہے، خطرناک دشمن ہے وہ قید میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کو تالے پڑ جائیں گے، ارے اب بھی نہ بخشے جائیں گے، اب بھی نیک نہ بنیں گے، اب بھی رب کو راضی نہ کریں گے تو پھر کب راضی کریں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں کیا انداز ہوتا تھا۔ ارے وہ آقا جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، رمضان آتا تو وہ نارمل نہیں رہتے، بلکہ میرے آقا بھی خصوصی اہتمام فرماتے۔ رب کا یہ مہمان ماہ غفران بخشوانے والا مہینہ آنے والا ہے، مگر کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ذہن بنایا ہے کہ میں رمضان میں بدل جاؤں گا، میرا یہ انداز ہوگا؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا دمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے جن کو وسعت دی ہے خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں، اپنے غریب پڑوسیوں رشتہ داروں کا خیال کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا، روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں اے کاش وہ دن آئے کہ ہم مکہ پاک میں رمضان گزاریں اور پھر عیدی لینے آقا کے قدموں میں حاضری دیں، اور وہاں آقا کے قدموں سے عیدی لے۔ باپا کی کتنی پیاری دعائیں مل کے کر لیں، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان۔ ہماری امی حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ ایک اور جگہ مزید فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گر گڑا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ماہ رمضان آتا ہے تو ہماری عادتیں بدلتی ہیں۔ کونین کے والی بستر پر آرام چھوڑ دیتے،
رنگ متغیر ہو جاتا، سارا دن اور رات عبادت میں صرف ہوتی، گر گڑا کر دعائیں ہوتی. مگر ہمارے یہاں تو مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، ہماری تو راتیں چوپالے جمتی ہیں. ٹائم پاس کے بہانے معاذ اللہ لوگ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھتے ہیں. جو سارا سال کرکٹ نہیں کھیلتا اس نے ماہ رمضان پہ روڈ پر جا کر کرکٹ کھیلنا ہے. معاذ اللہ تاش کی محفلیں جمانی ہیں، لوڈو کی محفلیں جمتی ہیں، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ذرا بتائیے، جو گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ساری رات گپ شپ میں گزارتے ہیں، کیا وہ گناہوں سے بچ کر رات گزرتی ہوگی؟ روزے میں کہتے ٹائم پاس کرنا ہے اس لیے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے. یہ مہینہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو گر گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خطائیں یاد کر کے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ارے پہلے 10 دن بندہ مانگتا رہے مولا تیری رحمت چاہیے، اپنی رحمت کے در ہم گناہگاروں پر کھول دے. دوسرا عشرہ آئے تو مغفرت کا سوال ہی بن جائے کہ میرے مالک کروڑوں بخشے جا رہے ہیں، میں رہ نہ جاؤں، میرے مولا جہنم میں نہ ڈالیو، عذاب میں گرفتار نہ کیجیو، ہماری بھی مغفرت فرما دے. اور جب آخری عشرہ آئے، اس عشرے کا نام ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. بندہ یاد کرے جہنم کی اس بھڑکتی آگ کو کہ جو آج بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ 1000 سال تک سلگائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال سلگائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا تو کالی ہو گئی. اب جہنم میں فقط اندھیرا ہے. یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک آگ ہے، اور جہنم سے آزادی کا عشرہ میرا رب ہمیں عطا فرماتا ہے. مانگ لو اے بندو، اگر مغفرت چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو، تو یہ مہینے کی راتوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. اور نادان اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی اپنے رب کو ناراض کرتے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ فقط عبادت کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ گویا ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کر. بہت خطائیں کی ہیں ہم نے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہ بھی یاد نہیں ہیں، اتنی خطائیں ہیں کہ ہمیں اپنے جرم بھی یاد نہیں. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے زندہ رکھا ہے، اور مزید اپنے رب سے دعا ہے کہ زندہ رکھنا مالک، ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، تاکہ اس مہینے میں ہم تیری عبادت کریں، تجھے راضی کرنے والے کام کریں. اور مولا جہاں کروڑوں کو بخشنا وہاں ہمیں محروم نہ کرنا. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا. اے گناہ کرنے والوں سوچو، رمضان تو آنے والا ہے. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رمضان میں کیسے بدلے گی؟ بدنگاہی کی عادت ہے تو رمضان میں بھی یہ عادت کہیں مجھے مروا نہ دے. اے حرام کمانے والوں، ماہ رمضان میں کیسے حرام کماؤ گے؟ اے مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، ہر بندہ سوچے جس کی بری عادت ہے چاند نظر آتے ہی ایسا کیا ہوگا
کہ میری عادتیں مجھ سے دور ہو جائیں گی، اور اگر یہی بری عادتیں لے کر میں رمضان میں داخل ہو گیا اور رمضان میں بھی گناہ کرتا رہا، رمضان میں بھی رب کو ناراض کرتا رہا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھو، ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، ماہ رمضان کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے روزہ نہیں رکھتے، آج مسلمان کہلانے والا سرے عام کھاتا پیتا نظر آتا ہے۔ ارے ماہ رمضان کا احترام کرنے والا غیر مسلم ہو، اس کو بھی رب کس طرح عطا فرماتا ہے سنیے۔ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا، ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ اس آتش پرست نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ احترام رمضان۔ اے رمضان میں گناہ کرنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں، اے ماہ رمضان میں حرام دیکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں حرام سننے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ارے یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے، ہم پر احسان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائے، یہ ایک مہینہ عبادت کر لے میں اس سے راضی ہو جاؤں، وہ یہ رب کی عطا ہے، مگر پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ماہ رمضان میں بری عادتیں نہیں چھوڑتے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگ لو، ان بری عادتوں کو چھوڑ دو۔ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی، اے شراب پینے والوں، اے چرس پینے والوں، اے ہیروئن کا نشہ کرنے والوں، اے طرح طرح کی چیزوں سے نشہ اختیار کرنے والوں، سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس ماہ میں زنا کیا، بدکاری کی، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اے بری عادتیں اختیار کرنے والوں، توبہ کر لو، چھوڑ دو۔ دیکھو کہیں یہ بری عادتیں تم سے رمضان میں بھی گناہ نہ کروا لے۔ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا اگر کوئی میرا بھائی اس وقت اجتماع میں شامل ہے، خدا را توبہ کر لو۔ دیکھو رمضان میں گناہ نہ کرنا، دیکھو رمضان میں غلطی نہ ہو جائے۔ ارے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو ایک گناہ کرے گا۔ میں تو روز گناہ کرتا ہوں، میری تو عادتیں گناہوں والی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے برے افعال کو سدھارنا ہوگا۔ اس مہمان کی آمد سے پہلے ہمیں دل کو صاف کرنا ہوگا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ارے نیکیاں تو دور کی بات، مغفرت اور رب کو راضی کرنا دور کی بات، کہیں میں رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنو، ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے. ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خدا مندی میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما دے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی. آپ نے دیکھا کہ یہ مردہ جو ہے یہ بھیانک منظر ہے قبر کا, اور وہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے, اور رو رو کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فریاد کر رہا ہے, یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار. اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی, اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں, کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا, رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا, دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. اے رات رات بھر تاش کھیلنے والوں, اے رات کو کرکٹ کھیل کر مسلمانوں کی نیندیں اجاگر کرنے والوں, اے رات کو ماہ رمضان میں بری باتیں کرنے والوں, سنو, روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں میں مبتلا رہتا تھا, اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو میرا جو بھائی روزے بھی نہیں رکھتا, جو مسلمان روزے نہیں رکھتا, اس کا کیا بنے گا؟ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنجیدہ ہو گئے, بارگاہ الہی میں سجدے میں گر گئے, رو رو کر عرض کی, یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے, اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے, اے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما, اس کی بے بسی پر رحم فرما دے, اس بیچارے کو بخش دے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے. اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی, اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے ہمارے لیے کتنا سبق ہے کہ یہ ماہ رمضان بہت زیادہ احتیاط سے گزار رہا ہے اس مہینے کو. پرابلم یہ ہماری عادتیں اچھی نہیں, ہم تو روزانہ خطائیں کر رہے ہیں, اور اگر رمضان میں بھی یہی عادت رہی تو ہمارا بننا کیا ہے؟ کیسے بچیں؟ رمضان گزارے بھی اور گناہوں کے بغیر گزارے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, اس کا ایک طریقہ ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو, اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو, کہ الحمدللہ ہمیں 30 دن کا اعتکاف عطا کر دیا ہے. کہ ہم خود تو گناہ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اگر شراب پینے والا 30 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے, اس کو موقع ہی نہیں ملے گا شراب پینے کا. فلمیں ڈرامے دیکھنے والا 30 دن اعتکاف میں آ جائے, وہ فلمیں ڈراموں سے بچ جائے گا. میوزک سننے والا اگر 30 دن اعتکاف میں آ جائے, وہ اس سے بچ جائے گا, اور بچنا ضروری ہے. ورنہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو روایت ہے کتنی ڈرا رہی ہے کہ روزے تو رکھتا تھا مگر گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں, ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے, ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہیں, اور گناہوں سے بھی بچنا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, بیسٹ وے ہے, بہترین طریقہ ہے کہ بندہ 30 دن اعتکاف میں آ جائے. اور جو 30 دن نہیں آ سکتے ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جتنی دیر کام کاج کے لیے ضرورت پڑے بندہ جائے, ورنہ پھر فیضان مدینہ میں آ جائیں. جو بیرون ملک میں مجھے سن رہے ہیں, مدنی چینل کو پکڑ دیں. آپ کے اگر ملک میں اعتکاف ہو رہا ہے تو اعتکاف پہ چلے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ تو آئے, کروڑوں اربوں بخشے جائیں, اور میں محروم نہ رہ جاؤں, میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں, میری بری عادتیں کہیں مجھے مروا نہ دیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, نیت کرو کہ انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف میں انشاءاللہ فیضان مدینہ آ جائیں گے. جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنا اکثر وقت باپا کے مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے. ماہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے, اپنے رب کی ناراضی والا کوئی کام نہیں کریں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ماہ رمضان میں ایک اور بڑا پیارا کام, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا کہ ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب سخاوت کیا کرتے. میرے آقا اس مہینے میں خوب خیرات دیا کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں, اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبریل امین ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. بس
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा खैर के मामले में सखावत फरमाते। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस महीने में खूब खैरात दीजिए, खूब सखावत कीजिए, ज़कात देने के बाद और भी दीजिए, और बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों को याद कीजिए। रिवायतों में आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे की तरफ नजर नहीं फरमाएगा कि जो खैरों को तो बांटता रहे, उसके अपने तकलीफ में हो। तो पहले अपनों को देखें। एक और रिवायत में आता है कि अपने करीबी रिश्तेदार को सदका करना, कराबतदार को सदका देना, उसका डबल सवाब है, एक तो सदके का और एक सिला रहमी का। तो मेरे वो तमाम नाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं, आप अगर रमजान में ज़कात निकालें, सदका करें, पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, गरीब मुसलमान जो आपके करीब हैं उन्हें देखें, पहले उनकी मदद करें। और फिर इसके बाद में आखिर में अर्ज करना चाहूँगा कि आपकी दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, हमारे अरबों रुपए के अखराजात हैं। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा आपसे गुजारिश है कि अपनी दावत इस्लामी के साथ दिल खोल कर ताउन कीजिए, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात इंशाअल्लाह राह खुदा में खर्च कीजिए। अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि इसमें इजाफा होता है। और एक और बड़ा सवाब का काम आखिर में बताता चलूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिब्रील अमीन शब कद्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इफ्तार करवाने के तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुनिया भर में एतिकाफ़ हो रहे हैं। आलमी मदनी मरकज़ में भी कुछ दिनों में फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ शुरू होने वाला है, और इफ्तारी और सहरी का खर्चा होगा, मोतकिफ़ीन को जो खिलाया जाएगा। तो मेरे प्यारे साहिब, ना सिर्फ यहाँ पर 100 से ज़ायद मकामात पर, सैकड़ों मकामात पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क में 30 दिन और फिर 10 दिन के एतिकाफ़ तो शायद हज़ारों मकामात पर होंगे, तो वहाँ भी सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम होगा। तो आशिकान रसूल की सहरी इफ्तारी में भी अगर आप हिस्सा मिलाना चाहें तो हमारे इस्लामी भाइयों से इंशाअल्लाह राब्ता कीजिए। प्यारे इस्लामी, नियत करें इंशाअल्लाह कि इस बार अपनी दावत इस्लामी को, अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने डोनेशन, अपने फितरा दिल खोल कर इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हज़ारों इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है लाखों नाजरीन सुन रहे हों। बाज़ औक़ात हम खुद तो मदद कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा लें, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके कुलीग्स, आपके साथ काम करने वाले, बल्कि आपके मोबाइल फ़ोन में जिन लोगों के नंबर हैं, अगर उनसे आप थोड़ी सी कोशिश करें, दावत इस्लामी की खिदमत बताएं, और आपकी थोड़ी सी कोशिश करने से अगर ये अतियात जमा हो जाएंगे, हमारे अतियात देने से, ये जमा करने से, अगर कोई एक आलिम दीन बन गया, कोई एक हाफिज़ कुरान बन गया, कोई एक मस्जिद बन गई, हम रहें ना रहें, वो नेकियां हमारे इंशाअल्लाह कब्र में सवाब का तोहफा बनकर पहुंचती रहेंगी। तो इस बार एक नियत और कर लो कि इंशाअल्लाह मैं अतियात भी जमा करूंगा। फैज़ान रमज़ान अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी तसनीफ, ये किताब इंसाइक्लोपीडिया है, यानी इस किताब में रमज़ान से मुताल्लिक आपके जहन में जो बात आती है, ये किताब आपको मिल जाएगी। इस किताब को दावत इस्लामी की आप मकतबों से तलब फरमाइए। वेबसाइट पर भी ये किताब मौजूद है, कई ज़बानों में इसका तर्जुमा मौजूद है, अरबी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश और सिंधी ज़बान में। आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं।